मेरी तरफ से सबको सलाम हो, शलोम हो और नमस्कार हो। आज मैं एक बड़ा अच्छा टॉपिक लेके आ रहा हूँ और ये टॉपिक जो है ना मेरी नज़र में आया कुछ एक ड्रामा देख के। पाकिस्तानी ड्रामा था। तो ये टॉपिक है तलाक का। तो मैंने सोचा कि ये बड़ा अच्छा टॉपिक है बात करने के लिए, क्योंकि इससे जो है ना हम देख सकते हैं कि जो मज़ाहिब हैं, जैसे इस्लाम का मज़ाहिब हो गया, उसके बाद क्रिश्चियनिटी का हो गया, उसके बाद शरीयत का हो गया यानी तौरात का। तो एक्चुअली तो टेक्निकल तो इस्लाम भी शरीयत से ही है, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं फ़र्क क्या है। तो मैंने सोचा कि ये इसके ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर ना एक टॉपिक करना ना तलाक का ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है ड्रामों में कि जब एक औरत को एक मर्द 3 दफ़ा तलाक देता है तो वो मान लेते हैं कि तलाक हो गई और औरत चली जाती है अपने घर तलाक समझ के। और जाके इद्दत के दौरान, इद्दत के बाद, जो इद्दत का पीरियड होता है 3 मंथ का या 4 मंथ्स का, जो वो रखते हैं उनके जो होते हैं जानने वाले, उसके बाद वो क्या करते हैं कि उसकी दोबारा यानी कि शादी हो सकती है बेसिकली इस औरत की। अभी हमने देखना ये है कि एक्चुअली कुरान पाक में और अहादीस में क्या कहा गया है, और फिर हम बाद में देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी में क्या कहा गया है, और जो कि इनकी जड़ है, इनकी जड़ तौरात है, शरीयत। शरीयत में क्या कहा गया, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली है क्या ये सारा मुद्दा जो है तलाक का। तो अभी इस्लाम की तरफ आ जाते हैं। तो एक कहानी एक मिलती है अहादीस में। उस अहादीस में कहानी ये लिखी जाती है कि एक शख्स होता है, वो क्या करता है कि वो गुस्से में, किसी वजह से भी गुस्से में आके अपनी बीवी को तलाक दे देता है 3 दफा एक ही टाइम पे। तो उसके बाद में उसको बहुत अफसोस होता है कि मैंने गलत किया है, मैं गलत था। तो फिर बाद में वो अपनी बीवी को वापस लाना चाहता है। उसकी बीवी चली जाती है अपने माँ बाप के घर, वो बाद में बीवी को वापस लाना चाहता है। उसको शर्मिंदगी होती है कि मैंने गलत किया है, 3 दफा तलाक दे दी। वो फिर एक सहाबा इकराम के पास जाता है, जो रसूलुल्लाह के कुछ सहाबा थे, उनके पास जाता है। उनके एक सहाबा का नाम था अब्दुल्ला बिन अब्बास। उनके पास जाता है और उनसे जाके वो फिर गुजारिश करता है कि सर, मैंने ना एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने अपनी बीवी को 3 दफा तलाक दे दी है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लोकल अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि 3 दफा तलाक देने से तलाक हो गई। तो उसके बाद जो सहाबा इकराम थे अब्दुल्ला बिन अब्बास, उन्होंने उसको बयान किया कि नहीं, तुम अगर 3 दफा भी तलाक देते हो ना एक टाइम पे, तो वो गुस्से में अगर तलाक दी गई है तो वो 1 दफा की तलाक ही मानी जाएगी, वो 3 दफा की तलाक नहीं मानी जा सकती। उसके बाद उसकी वजाहत के लिए कुरान पाक से जो है 2 आयतें निकाली गई। मैं बल्कि आपको 3 आयतें दूंगा। सूरत अल-निसा में 35वीं आयत में यह लिखा है कि अगर 2 पार्टीज में यानी मियाँ बीवी के दरमियान अगर रंजिश है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने एक बंदा दीन का, इस्लाम से आपने वो बंदा लेना है जो इन दोनों के दरमियान आर्बिट्रेटर बनेगा, यानी कि वो दोनों के दरमियान सुलह सफाई का बंदा बनेगा, और वो उन दोनों से पूछेगा कि आप क्या चाहते हो। तो उनको टाइम मिलेगा, यानी कि वो तलाक वो एक टाइम पे नहीं हो सकती किसी शक्ल में भी। तो इवन उन्होंने अगर 3 दफा भी अगर मर्द ने बोला हो तलाक है, तो तलाक नहीं होती है। तो ये एक जगह पे सूरत अल-निसा ने ये जिक्र किया है। दूसरी जगह पे सूरत अल-बकरा ने ये जिक्र किया है 226वीं और 227वीं आयत में कि अगर बीवियां जो हैं या मर्द जो हजरात हैं जो अपनी बीवी को तलाक देना चाहते हैं, उनको 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा। और अगर 4 महीने के दौरान अगर उनका माइंड चेंज हो जाए, जहन बदल जाए, और वो एक दूसरे को जो है ना, जो भी उनकी रंजिश है, माफ करना चाहें, तो खुदा माफ करने वाला है और खुदा रहम करने वाला है। तो उनको फिर तलाक देने की जरूरत नहीं है। और अगर वो नहीं माफ करना चाहते हैं एक दूसरे को, तो फिर वो तलाक दे सकते हैं। उसके बाद सेम सूरत अल-बकरा में जो उसकी अगली आयत है 228वीं,
اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو طلاق شدہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو 3 months 3 سائیکلز ان کی جو ہیں ان کو انتظار کرنا پڑے گا عدت کا پیریڈ. اور اس عدت کے دوران جو ہے اگر ان کے ہسبینڈ چاہیں تو ان کا وہ واپس لے سکتے ہیں، یعنی کہ وہ طلاق نہیں مانی جائے گی 3 مہینے کے اندر. اور اس ویٹنگ پیریڈ کے دوران ان کی صلح صفائی ہو سکتی ہے، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ طلاق پسند نہیں کرتا ہے. تو یہ بھی لکھا ہوا ہے سورۃ البقرہ میں اس کے بعد 229ویں 230ویں آیات میں کہ اگر ڈیورس جو ہے 2 دفعہ پرناؤنس کیا گیا، 2 دفعہ بولا گیا ہے، تو جو بیوی ہے وہ واپس رکھی جا سکتی ہے یا وہ کچھ عرصے کے لیے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے. اور اگر اس کا ہسبینڈ اس کو 3ری دفعہ طلاق دیتا ہے اس کے بعد اس کی طلاق پکی ہو سکتی ہے اگر وہ چاہتی ہے کسی اور سے شادی کرنا. تو لیکن پھر بات وہی آ گئی کہ اس کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ طلاق صرف طلاق تب مانی جائے گی اگر اوپرلی کنڈیشن جو میں نے آپ کے پہلے کنڈیشنز بتائی ہیں اسلام کی وہ مکمل ہوں، یعنی کہ یہ اسلام کا طریقہ کار ہے. ابھی ہم آ جاتے ہیں کرسچینٹی کے طریقہ کار میں. کرسچینٹی کیا بولتی ہے؟ جیزس جو تھے، یسوع یا حضرت عیسیٰ جو تھے، انہوں نے کیا فرمایا اس چیز کے بارے میں؟ اس چیز کے بارے میں ہمیں پڑھنے کے لیے، جاننے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا متی کی کتاب میں. اور متی کی کتاب وہ فیمس کتاب ہے جس میں وہ تھپڑ کے بارے میں ذکر آتا ہے، لیکن اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ آپ نے اگر طلاق دینی ہے، لکھا ہوا ہے اس میں، ادھر بھی لکھا ہوا ہے کہ بیان کیا گیا، بڑے غور سے سنیں. اٹ ہیز بین سیڈ، یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، anyone who divorces his wife must give her a certificate of divorce. But I tell you that anyone who divorces his wife except for sexual immorality makes her the victim of adultery. اور بیان یہ کیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے وہ اس کو طلاق نامہ دے گا، لیکن اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے ایکسیپٹ فار سیکشل امورالٹی، مطلب کہ زنا کاری کے بغیر، وہ اس کا گنہگار بنتا ہے. وہ اس کو طلاق نہیں دے رہا، وہ اس کو بلکہ زناکاری میں بھیج رہا ہے، کیونکہ وہ اس عورت کا جب دوبارہ نکاح ہوگا کسی اور سے تو وہ نکاح کے اوپر نکاح ہوگا اور وہ زناکاری میں چلی جائے گی. یہ بہت بڑا لفظ ہے جو کرسچنز جو ہیں، جو مانتے ہیں بائبل کو، بائبل سے مراد وہ نیو ٹیسٹمنٹ جس کو وہ بولتے ہیں، لیکن ان کو اتنا پتا نہیں ہے کہ ادھر کہا کیا گیا ہے، اور وہ ایسے طلاقیں ایک دوسرے کو دیتے ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جیسے کوئی وہ روٹی بانٹی جا رہی ہے یا بریانی بانٹی جا رہی ہے درباروں میں، وہ ایسے وہ جا کے طلاقیں دیتے ہیں اپنے فیملیز کو. اور ایون افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسلام میں بھی کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ قرآن پاک کی رو سے، حدیث کی رو سے کیا لکھا گیا. ابھی میں آپ کو بائبل کی رو سے بتا رہا ہوں کہ متی کی کتاب میں کیا لکھا گیا کہ آپ ایکچولی ٹیکنیکلی طلاق نہیں دے سکتے، ٹیکنیکلی. ٹھیک ہے، ابھی ہم آ جاتے ہیں شریعت کے اوپر. یہ بڑا زبردست واقعہ شریعت کا. شریعت میں کیا ہوا کہ شریعت میں جو کچھ بزرگ تھے بنی اسرائیل کے، وہ حضرت موسیٰ کے پاس جاتے ہیں اور حضرت موسیٰ سے جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے، ہم کیا کریں؟ اور یہ اس چیز کا آپ کو ملے گا استثنا کی کتاب جو ہے 5ویں کتاب شریعت کی، اس میں ملے گا آپ کو 24ویں باب میں یہ آپ کو پورا ماجرا ملے گا، جہاں پہلے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس شکل میں کیا کرنا چاہیے. تو کیا طلاق دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی؟ تو یہ سارے لوگ آتے ہیں حضرت موسیٰ کے پاس. تو حضرت موسیٰ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ خدا نے شروع سے یہ بات منع کیا ہے طلاق دینا، طلاق نہیں ہو سکتی. حضرت موسیٰ کے ابھی آپ بیان سنیں کیا وہ کہہ رہے ہیں. کہہ رہے طلاق نہیں ہو سکتی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی بیوی پسند نہیں ہے، اگر آپ کو کچھ اس میں اچھا نہیں نظر آ رہا ہے، تو آپ اس کو طلاق نامہ لکھ کے دو گے اور اس کو بھیج دو گے اپنے گھر، یعنی اپنے ماں باپ کے پاس بھیج دو گے.
اور اگر وہ وہاں پہ جا کے کسی دوسرے بندے کی بیوی بنتی ہے اور دوسرا اس کو جو شوہر ہے وہ بھی پسند نہیں کرتا ہے، وہ بھی اس کو طلاق نامہ دے دیتا ہے اور وہ بھی اس کو گھر بھیج دیتا ہے، یعنی کہ اس کو بھی 2 دفعہ طلاق ہو گئی، یا وہ مر جاتا ہے، لکھا ہوا ہے یہاں وہ مر جاتا ہے، یا وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، وہ ابھی یہاں تو اس کا ہسبینڈ مر گیا سیکنڈ والا تو اس کو بیوہ ہو گئی، یا اس کا ہسبینڈ نے طلاق دیتی وہ ڈبل طلاق یافتہ ہو گئی۔ پھر لکھا ہوا کہ پھر جو اس کا پہلا ہسبینڈ ہے وہ اس کو دوبارہ لے نہیں سکتا ہے شریعت کی شادی میں، لیکن سب سے پہلے منع یہ کیا گیا کہ اس کو آپ طلاق دے ہی نہیں سکتے ہو۔ اس کے بعد یہ لکھا گیا کہ اگر اس میں کچھ چیز ایسی ہے جو آپ کو ناپسند ہو، تو ناپسند کے بارے میں کتنے ریبائز نے، جو کتنے ربی تھے شریعت کے اندر، انہوں نے بہت اس کے اوپر بحث مباحثہ کیا کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا، کہ ناپسندیدہ کون سی چیز ہو سکتی ہے، اس کا ایکچوئل مطلب کیا ہے، کہ جو عورت جو ہے ڈیفائل جو لفظ انہوں نے یوز کیا ادھر عبرانی کے اندر انہوں نے لفظ یوز کیا ٹو ڈیفائل، تو انہوں نے کہا کہ ڈیفائل کا مطلب کیا ہے، تو ریبائز نے اس کے بارے میں جو ہے نا بڑی یعنی کہ بحث پیش کی اور ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ لفظ ہے عبرانی کا تمیم، تو تمیم کے بارے میں تما بھی اس کو بولتے ہیں، تما کے بارے میں انہوں نے بولا کہ تما کیا چیز ہے۔ تما کا ایکچولی مطلب جو نکلتا ہے اردو میں وہ ہوتا ہے ناپاک۔ انہوں نے بولا یہ ناپاک کیا چیز ہے، تما کیسے ہوتا ہے عورت کے اندر؟ تو پھر کچھ جو ربی تھے جو جاننے والے تھے انہوں نے کہا کہ تما کا مطلب ہے کہ عورت زناکاری کرے۔ اسی چیز کا ذکر آگے جا کے آپ کو ملے گا متی کی کتاب میں، جو کہ یشوع بن یوسف یا یسو جس کو بولتے ہیں پاکستانی کرسچینز یا انڈین کرسچینز بولتے ہیں ایشو، تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت ناپاک ہوئی ہو کسی دوسرے مرد کے ساتھ، لیکن اس کے اندر بھی ایک کنڈیشن ہے کہ جو عورت ناپاک ہوئی ہے اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کو مسٹ بھی کہ اس کو 2 وٹنس چاہیے، 2 وٹنس نے دیکھا ہو کہ یہ عورت ناپاک ہو رہی ہے۔ تو ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے، آپ کو کبھی بھی ایسا موقع نہیں ملے گا کہ کوئی کسی حضرات کی بیوی، کسی بھی مرد کی بیوی کہ وہ 2 وٹنس سے پکڑی جائے، کہ جہاں پہ 2 وٹنس ہوں اور پتہ چلے کہ ہاں یہ نہ کسی کے ساتھ ایک غیر کام کر رہی ہے، زناکاری کر رہی ہے، تو تب اس کو طلاق دی جانی چاہیے۔ لیکن ایون اس کے اندر بھی جو یسوع جو تھے انہوں نے تب بھی لوگوں کو یہی سمجھایا کہ نہیں، اس میں معافی درکار ہے، طلاق درکار نہیں ہے۔ تو وہی جو بات میں نے آپ کو جو حضرت موسیٰ علیہ بتائی تھی کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ طلاق تو خدا نے جائز ہی نہیں کی ہے، تو آپ طلاق کیسے دے سکتے ہو؟ اس لیے کیتھولک جو حضرات تھے، کیتھولک حضرات میں طلاق نہیں ہوتی ہے۔ کیتھولکس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ سیپریشن کر سکتے ہو، طلاق نہیں دے سکتے اگر آپ کیتھولک ایمان سے ہو۔ تو بہرحال ان کی بات درست تھی بالکل۔ تو بات کیتھولکس نے بھی بات کہاں سے لی؟ شریعت سے۔ مسلمانوں نے کہاں سے لی؟ شریعت سے۔ اور کرسچن نے کہاں سے لی؟ وہ بھی شریعت سے۔ تو ہیڈ کون سی ڈیسیجن ہوگی؟ شریعت کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو عورت کو صرف ایک شکل میں طلاق ہو سکتی ہے، ایک شکل میں، جو کہ بہت مشکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2 حضرات نے اس کو زناکاری کرتے دیکھا ہو۔ ہاں البتہ اگر آپ اپنے بیوی کے اوپر غصہ کرتے ہو یا شک کرتے ہو، یا اس نے کھانا نہیں اچھا پکایا، یا اس نے کوئی کام نہیں ٹھیک کیا، تو اس کی کسی شکل میں بھی طلاق نہیں ہو سکتی۔ ایون یہاں تک کہ حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا تھا کہ خدا نے طلاق نہیں لکھی ہے، اور کیونکہ شریعت میں تھی نہیں۔ اگر آپ جو شریعت ہے، اگر آپ شریعت کی پہلی 4 کتابیں پڑھیں تو اس میں کہیں بھی آپ کو اس طرح کا ذکر نہیں ملے گا۔ البتہ ہماری جو کچھ دوسری کتابیں ہیں ان میں کچھ اس طرح ذکر کیا گیا، بلکہ تیسری کتاب جو ہے اس کی سیکنڈ کتاب خروج کی کتاب، اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی جو ان کی جو بیگم صاحبہ تھی ان کو واپس بھیج دیا گھر۔ تو گھر بھیج دیا، ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا بچے کی پیدائش کے بعد، کوئی ختنے کے اوپر جھگڑا ہو گیا، تو انہوں نے اپنی بیوی کو واپس بھیج دیا اپنے باپ کے گھر کہ اس کو سیدھا کرو، ٹھیک کرو۔ اس کے اوپر بہت تبصرہ ہوا کہ یہ طلاق تھی کہ نہیں طلاق تھی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے واپس تو بھیجا، لیکن وہ ٹیکنیکلی طلاق نہیں تھی، کیونکہ زناکاری نہیں تھی کوئی بھی شامل، وہ تو صرف ایک جھگڑا تھا۔ اور جھگڑے میں کیا ہوتا ہے کہ بعد میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کے جو سسر تھے حضرت موسیٰ کے،
وہ ससुर अपनी बेटी को वापस लेके आते हैं और वापस लेके आते हैं और हजरत मूसा से आके कहते हैं कि ये लो अपनी बीवी और ये लो अपने बच्चे। वो फिर उसको रख लेते हैं। तो वहां पे उनकी दूसरी शादी का जिक्र भी आता है एक टाइम पे। तो हो सकता है कि वो झगड़ा दूसरी शादी की वजह से था या खतने की वजह से था, वो इतना क्लियर नहीं किया गया, उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई शरीयत के अंदर। अलबत्ता उसके ऊपर तबसरा रबिया ने बथेरा तबसरा किया कि किस चीज से था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप अपनी बीवी को, मैं आप आज को बता रहा हूं, आज बड़ी जरूरी बात बता रहा हूं कि आप अपनी बीवी से सबसे पहले जब आप शादी करोगे ना, तो बड़ा सोच समझ के शादी करो कि आप किससे शादी कर रहे हो। सोच समझ के पहले फैसला लो, सोच समझ के कि शादी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसके साथ आपको जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, ताजिंदगी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी उस शख्स की। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप शादी कर रहे हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे हो, जिम्मेदारी के साथ, और आप उसको तलाक नहीं दे सकते। दैट्स अ सेकंड थिंग। सो देयर यू हैव इट। यानी कि शरीयत के अंदर तलाक जायज नहीं दी गई है और ना ही इवन दूसरी किताबों में जायज दी गई है। लेकिन आजकल दुनिया में क्या हो रहा है कि हर कोई अपनी बीवी को तलाक दे रहा है और दूसरी और तीसरी शादी कर रहा है। सो टेक्निकली दिस इज एक्चुअली, इसको गुनाह माना जाता है। बाकी मेरा काम था आपको बताना, बाकी आगे आपका काम आप करो या ना करो। ये रहा निचोड़ जी। मैं सोचा कि ये एक अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर थोड़ा सा बताना जरूरी है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। शलोम, नमस्कार, आप सबको मेरी तरफ से सलाम हो।